السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان محمد فاروق آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آئندہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت ذوالقرنین بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ جن کا ذکر سورہ کہف میں آیا۔ سورہ کہف میں 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ نمبر 1 اصحاب کہف کون تھے، نمبر 2 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرے نمبر پہ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ سورہ کہف میں آیا ہے، قرآن مجید کی سورہ کہف میں۔ ذوالقرنین بادشاہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کو بہت تقویت دی، اور ذوالقرنین بادشاہ نے فتوحات یعنی کہ بہت بڑے فاتح کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا کہ انہوں نے فتوحات کرتے کرتے مغرب تک، آخری کنارے تک پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں سورج کو ایک سیاہ پانی میں یعنی کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اصل میں سورج تو نہ ڈوبتا ہے، نہ پانی میں نہ غروب ہوتا ہے، نہ نکلتا ہے۔ اصل میں ود رسپیکٹ ٹو زمین جو انسان ہم آبزرو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری مہم پر حضرت ذوالقرنین نکلتے ہیں اور مشرق کی طرف، اور مشرق کی طرف فتوحات کرتے کرتے آخری کنارے پر مشرق تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا جو کہ ابھی کسی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے، اور میدانوں میں یعنی زندگی بسر کر رہے تھے کھلے آسمان کے نیچے، یعنی ابھی انہوں نے گھر بھی بنانا نہیں سیکھا تھا۔ یعنی یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبل مسیح کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے تیسری مہم کا آغاز کیا، اور آپ فتوحات کرتے کرتے یعنی شمال کی طرف گئے، اور شمال کے آخری حدود تک پہنچ گئے، یعنی کوہ کاف یعنی آخری حدود تک حضرت ذوالقرنین پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا جس کی زبان بھی حضرت ذوالقرنین نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اشاروں میں مطلب یہ بات کی، ان کو سمجھایا کہ یاجوج و ماجوج آ کر یہاں پر فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل وغیرہ کرتے ہیں اور مال وغیرہ لوٹتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی آڑ یا ایسی دیوار بنا دیں جس سے ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری مدد کرو افرادی قوت سے، یعنی جسمانی طور پر، اور کچھ چیزیں جو میں منگا رہا ہوں مجھے لا کر دو۔ تو ان لوگوں نے کچھ کافی مزدور وغیرہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ کر دیے، اور پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، اور تانبا اور پیتل۔ تو حضرت ذوالقرنین نے وہ تانبا اور پیتل اونڈیل اس کے اوپر پگھلا کر اونڈیلا، اور اس سے مضبوط ایک دیوار قائم کر دی۔ یعنی یہاں پر 3 طرف تو پہاڑ تھے، اور چوتھی طرف حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار کھڑی کی۔ یہ دیوار تقریباً 50 میل لمبی اور 30 فٹ اونچی اور 10 فٹ تقریباً چوڑی تھی۔ ذوالقرنین نے اسے تعمیر کرنے کے بعد کہا کہ ھذا من فضل ربی، جو اللہ کا بندہ اور نیک مواحد ہو اللہ تعالیٰ کا، تو وہ کوئی بھی اپنے کام کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ یعنی یہ جو میں نے کام کیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس طرح ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کی اور یاجوج و ماجوج کو اس میں قید کر دیا۔ اس طرح جو بھی اللہ کا نیک بندہ اور مواحد ہو، وہ ہر کام کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی یہ اللہ ہی نے مجھ سے یہ کام کروایا، اور جب تک یہ اللہ چاہے گا تو یہ دیوار قائم رہے گی، اور پھر اللہ نے جب چاہا تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے، اور یہ معاملہ
قرب قیامت میں ہونے والا ہے، اور کہیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج وہ دیوار توڑ دیں گے اور پھر باہر نکل آئیں گے۔ یہ واقعہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں نے جب یہ ڈیمانڈ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ واقعہ بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹریٹ کیا، یعنی کہ انہیں ایجوکیٹ کیا کہ اس کا جواب اس طرح سے دیا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ اب اس پر کفار مکہ اور یہودی سب ششدر رہ گئے کہ یہ واقعہ تو عرب لوگ نہیں جانتے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا۔ بہرحال ایمان لانے والے تو وہ نہیں تھے، یعنی اللہ کے اس معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا، یعنی اتنا پرانا واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قبل مسیح کا، یعنی بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، لیکن پھر بھی لوگ جن کے دلوں پہ کفر تھا اور جن کے دل کفر سے سیاہ ہو چکے تھے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے میری کہ جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں